हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। तो फिर आज की वीडियो के अंदर हम एक न्यू स्टोरी डिस्कवर करने वाले हैं। ये स्टोरी होने वाली है द ओरिजिन ऑफ ज़ेनोसामा, या फिर आप कह सकते हो द क्रिएटर ऑफ ज़ेनोसामा। कि आखिर जो है ज़ेनोसामा को किसने बनाया और आखिर इन सब यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है। तो फिर इसी तरह की कमाल कमाल की स्टोरीज आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो फिर जल्दी से जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसको जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो फिर सीरीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूं। एक तो टोटली नॉन कैनन, कुछ भी इसमें रियल नहीं है। ये जो स्टोरी है खुद ही कोई फैन बेस्ड स्टोरी है, खुद बनाई गई स्टोरी है। रियल स्टोरी से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, ना ही इनका मेरी प्रीवियस स्टोरी से कोई लेना देना है। प्रीवियस स्टोरीज भी आप जल्दी से जाके देख सकते हो। व्हाट इफ योमोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ईयर्स, और व्हाट इफ गोकू ट्रेंड विद ज़ेनोसामा, जिसका न्यू पार्ट आ चुका है। तो जल्दी से नीचे जाओ, लिंक आपको नीचे जो है मिल जाएगा। अगर आप वो भी एंजॉय करना चाहते हो जाके देख कर आओ। तो फिर चलो ज़रा स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो फिर बिफोर द क्रिएशन ऑफ एवरी यूनिवर्स, यहाँ पर बिल्कुल एक कम्प्लीटली एम्प्टीनेस थी, टोटली ब्लैक, जहाँ पे ना कोई लाइफ थी और ना कोई डेथ, ना यूनिवर्स था और ना कोई एक बीइंग, बिल्कुल टोटली एक ब्लैंक स्पेस। तो फिर वहाँ पे एक मिस्टीरियस बीइंग अपीयर होता है। वो बीइंग कौन है, कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, वो खुद तक नहीं जानता। बस अचानक से एक लाइफलेस जगह पे, एक टोटल एम्प्टी और ब्लैंक जगह पे वो अपीयर होता है अचानक से। अब उस बीइंग के पास एक लिमिटलेस पावर है, एक ऐसी पावर जिसके साथ वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब हमें नहीं पता व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज ही पोजेस, मगर वो बीइंग जो अपने एग्जिस्टेंस में आने के थोड़ी ही देर बाद कुछ करता है। अब उसके माइंड में क्या बात थी, कैसे आई, और फिर उसका इसके पीछे मकसद क्या था, ये कोई भी नहीं जानता। उस बीइंग ने फर्स्ट एक लाइफ फॉर्म बनाई। उसकी शक्ल बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह की थी। अब वो छोटा सा बच्चा जैसे ही अपने वजूद के अंदर आया तो उसने सबसे पहले दो सवाल किए कि आखिर तुम कौन हो। तो फिर उस मिस्टीरियस बीइंग ने बताया कि मैं ओज़म हूँ। और दूसरा उसने सवाल यहाँ पे ये किया कि मैं कौन हूँ। तो फिर उस मिस्टीरियस बीइंग ने उसे बताया कि तुम ज़ेनो हो। अब वो छोटा सा बच्चा, वो ज़ेनो अपने आस पास देखना शुरू हो गया, एक क्यूरियस लुक के साथ, एक क्यूरियस माइंड के साथ। अब ओज़म को ये बात रियलाइज हुई तो उसने अपने हाथों के अंदर से 18 स्टार्स निकाले, 18 स्टार्स, और उसने 18 स्टार्स को जो है वहाँ पे ऐसे फेंक दिया जैसे मार्बल्स को फेंका जाता है। और ज़ेनो जो है उन मार्बल्स को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, और फिर उसने उनको यूनिवर्स का नाम दिया। ज़ेनो अभी भी क्यूरियस था कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो ओज़म ने उसे बताया कि ये यूनिवर्सेस हैं, और तुम्हें मैंने इन्हीं यूनिवर्सेस के लिए बनाया है, तुम ही इन यूनिवर्सेस पे रूल करोगे। अब ज़ेनो एक छोटा सा बच्चा जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था, उसे कोई भी इस तरह की बातें जो है समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर ओज़म उसे बताता है कि मैं इन यूनिवर्सेस के अंदर लाइफ क्रिएट करने लगा हूँ। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इन यूनिवर्सेस के अंदर लाइफ क्रिएट होगी, और फिर तुम उन सब पे रूल करोगे। अब ज़ेनो ओज़म की इन सारी बातों से जो थोड़ा सा थक जाता है, वो ऐसी फीलिंग शो करता है जैसे वो थक गया है। तो फिर ओज़म अपने हाथों से गोल्डन ओरा निकालता है, और फिर उन 18 यूनिवर्सेस के दरमियान में एक गोल्डन क्लाउड फैला देता है, जहाँ पे ज़ेनो रहने वाला है, ज़ेनो का एक डिफरेंट पैलेस। वो ज़ेनो को कहता है कि मैंने टाइम एंड स्पेस क्रिएट किए हैं इन यूनिवर्सेस के अंदर, मगर तुम पे इन टाइम और स्पेस का कोई असर नहीं होगा, तुम बियॉन्ड हो इन चीज़ों से। मगर जो मैं लाइफ क्रिएट कर रहा हूँ उसको एक लिमिट के अंदर रखने के लिए ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हैं। अब ज़ेनो और ओज़म उस पैलेस के अंदर हैं, और ओज़म जो है चीज़ों को क्रिएट कर रहा है एज अ टाइम और स्पेस, और लाइफ को क्रिएट कर रहा है, जो कि उसने कुछ ही सेकंड्स के अंदर कर दी। और ज़ेनो जो है इस बात को लेके अभी भी कंफ्यूज है। तो ओज़म जैसे ही उसको कंफ्यूज देखता है तो वो ये सोचता है कि मैं ज़ेनो की असिस्टेंट के लिए एक ऐसा बीइंग बनाऊंगा जो कि ज़ेनो को फर्दर डिसीजंस लेने में भी मदद करेगा, और ज़ेनो को समझेगा भी, और ज़ेनो की जितनी भी बातें हैं वो पूरी करेगा। तो ओज़म अपना हाथ आगे करता है, और उसकी 5 उंगलियों के फिंगर टिप्स पे से कुछ बीइंग्स पैदा हो जाते हैं। अब हर एक बीइंग की एक अलग अलग नेचर है, एक अलग अलग स्टाइल है। अब वो जो है उनको नाम देता है द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ 5। अब वो पांचों बीइंग जो है टोटली अनकॉन्शियस है, उनके अंदर अभी तक लाइफ नहीं है,
وہ زینو کو ان میں سے ایک کا چننے کو کہتا ہے تو زینو بنا کسی سوچے ایک کی طرف انگلی کرتا ہے، ایک کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ بینگ جو ہے وہ لائف کے اندر آ جاتا ہے۔ اب وہ جو بینگ ہے، وہ جو پرسن ہے، اس کے وائٹ ہیئرز ہیں، تھوڑی سی لائٹ بلو سکن ہے۔ جیسے وہ بینگ لائف کے اندر آتا ہے وہ اپنے سامنے زینو کو دیکھتا ہے، اور جیسے وہ زینو کو دیکھتا ہے تو وہیں پہ جھک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، اب جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ جیسے کہ اس کو پہلے سے ہی پروگرام کر دیا گیا ہو اوزم نے کہ اس کا مقصد، اس کی لائف کا مقصد صرف زینو کی بات ماننا ہے اور زینو کو ہی مینج کرنا ہے۔ اوزم نے اس کو نام دیا اینجل کا، وہ ایک ایسا بینگ ہے جو کہ ایک اینجل ہے، اور اس کو نام دیا ڈائشنکن، اور اس کو ذمہ داری دی گئی زینو کے ہر ایک ڈیسیژن، ہر ایک کام کو مینج کرنے کی، اور یہ ذمہ داری بھی کہ فردر ڈیسیژن زینو کو لینے میں ہیلپ بھی کرے گا وہ، کیونکہ زینو کا مائنڈ بالکل ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہے، نہ جانے اوزم نے اسے ایسا کیوں بنایا، مگر ڈاشنکن کا مائنڈ ایک ٹوٹلی ہائی انٹیلیجنٹ ایڈلٹ کی طرح ہے جو کہ ڈیسیژن میکنگ میں بہت ہی زیادہ پرفیکٹ ہے۔ اب جو باقی کے 4 بینگ اوزم نے بنائے تھے، اوزم نے انہیں الگ الگ یونیورس میں الگ الگ ڈائمینشن کے اندر بھیج دیا۔ ہر ایک کی کوالٹی، ہر ایک کی پرسنالٹی، ہر ایک کی پاور جو ہے وہ ٹوٹلی الگ الگ ہے۔ آخر وہ باقی کے 4 بینگ کون کون تھے، کس کس طرح تھے، یہ ہمیں سٹوری میں آگے جا کے پتہ لگے گا۔ اب یہاں پہ زینو کے پیلس کے اندر گرینڈ پرنس جب اوزم کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ جو ہے ایک کریوسٹی ہے، جیسے وہ کسی چیز کا ویٹ کر رہا ہو۔ تو اوزم اسے کہتا ہے کہ میں ان 18 کے 18 یونیورس کے اندر لائف کریٹ کر چکا ہوں، اور تمہیں ان سب کو مینج کرنا ہے زینو کے ساتھ مل کے، مگر یہ لائف جو ہے ابھی تو پرفیکٹلی بیلنس ہے، مگر زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے اور بھی زیادہ کریشن اور ڈسٹرکشن کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ چیزیں کریٹ ہوتی رہیں اور ساتھ ساتھ ڈسٹروائے ہوتی رہیں، تبھی جو ہے سب کے سب یونیورس کا بیلنس بنا رہے گا۔ اسی لیے اینجل، میں تمہیں کچھ سیڈز دیتا ہوں، تمہیں ان سیڈز کو لے جانا ہے اور 18 کے 18 یونیورس کے اندر پلانٹ کرنا ہے۔ ان سیڈز سے ایک ٹری نکلے گا جس کا نام ہے دا کائجو ٹری، اور اس جو ٹری ہے اس کے فروٹ سے کچھ بینگ پیدا ہوئیں گے جو کہ کائیوز اور سپریم کائیوز ہوں گے، جن کی رسپانسبلٹی ہوگی لائف کو کریٹ کرنے میں۔ اس کے بعد گرینڈ پرنس جو ہے اوزم کی یہ بات مانتے ہوئے، یہ آرڈر مانتے ہوئے ایک ایک یونیورس کے اندر جاتا ہے اور وہ سیڈ گرو کر دیتا ہے وہاں پہ، اور پھر واپس آتا ہی سیدھا اوزم اور زینو کے سامنے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ تو پھر اوزم اسے بتاتا ہے کہ اب تم نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ لائف کریٹ ہوگی تمہیں اسی لائف میں سے کچھ ایسے بینگز بھی نکالنے پڑیں گے جو کہ ڈسٹرکشن کا کام کریں گے۔ اس پر گرینڈ پرنس جو اوزم سے پوچھتا ہے، ہاں بالکل میں ایسے بینگز کو ڈھونڈ لوں گا، مگر ان کو ایسی کون سی پاور دی جائے کہ وہ ڈسٹرکشن کر سکیں۔ تو اس کے بعد جو اوزم اپنے ایک آئی کے اندر سے، اپنی ایک آنکھ کے اندر سے ایک پرپل کلر کا جو ہے چھوٹا سا انرجی کا بال نکالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ڈسٹرکشن پاور ہے، میں نے کریٹ کر دی ہے اس یونیورس کے اندر، تم جو ہے کسی بھی بینگ کو جو کہ وردی انف ہے اس کو جو ہے یہ ڈسٹرکشن کی پاور دے سکتے ہو اور اسے گوڈ آف ڈسٹرکشن بنا سکتے ہو، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے ریمپیج کر دے اور ہر چیز ڈسٹروئی کر دے، تو پھر اس کے لیے مجھے ان کے ساتھ ایک الگ بندہ اپوائنٹ کرنا ہے، اور وہ بالکل تمہاری طرح ہی ہو، جس طرح تم ایک نیوٹرل ہو اسی طرح ان کو بھی نیوٹرل ہونا چاہیے۔ انڈائریکٹلی اوزم بات کر رہا تھا کہ ہر گوڈ آف ڈسٹرکشن کے ساتھ ایک اینجل کا ہونا لازمی ہے۔ تو پھر اوزم جو ہے گرینڈ پرسٹ کو کہتا ہے کہ اب کیونکہ وہ سب تمہاری طرح ہونے والے ہیں تو پھر تم ہی ان سب کو پیدا کرو گے۔ اس کے بعد اوزم دوبارہ سے اپنے ہاتھوں سے ایک بینگ پیدا کرتا ہے، ایک فیمیل اینجل۔ وہ کہتا ہے کہ تم ایک مدر آف اینجلز ہو اور تم فادر آف اینجلز بنو گے، اور اب تم کا کام ہے ان سب چیزوں کو مینیج کرنا اور زینو کو دیکھنا اور زینو کی ہیلپ کرنا ان سب کے اوپر رول کرنے کے لیے، اور میں نے تمہیں اتنا وردی انف بنایا ہے، اتنا سٹرونگ بنایا ہے کہ تم زینو کی پروٹیکشن بھی کر سکتے ہو اور ان سب چیزوں کے اوپر
اس کی ہیلپ بھی کر سکتے ہو اور ان سب چیزوں کو مینیج بھی کر پاؤ گے۔ اب یہ سب چیزیں اوزم جو ہے گرینڈ پریسٹ کو بتا رہا ہوتا ہے اور گرینڈ پریسٹ یہ ٹوٹلی بھول چکا ہے کہ اس کے پیچھے ایک فیمیل اینجل کھڑی ہے۔ وہ اس کی طرف مڑتا ہے اور اوزم سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ کون ہے؟ تو اوزم اسے کہتا ہے کہ جیسے کہ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ تمہارے بچے ہی ہوں گے جو کہ 18 یونیورس کو مینیج کرنے والے ہیں، تو پھر ان کے لیے ایک ماں کا ہونا ضروری ہے، تو پھر ملو مدر آف آل اینجل سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں اور ایک ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اوزم جو ہے گرینڈ پرنس کو کہتا ہے کہ میں نے اب سب کچھ بنا دیا ہے اور سب کچھ مینیج آؤٹ کر دیا ہے اور اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو گرینڈ پرنس پوچھتا ہے کہ کہاں پر، کیا مطلب؟ تو اوزم اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ سب بنایا ہے زینو کے لیے، تاکہ زینو جو ہے ان سب چیزوں پہ رول کر سکے، اور تمہیں بنایا ہے زینو کو مینیج کرنے کے لیے، اور باقی کے جتنے بھی کام ہیں وہ تمہیں میں نے سمجھا دیے ہیں۔ مدر آف آل اینجلز جو ہے وہ پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی ہوتی ہے، جس کو ابھی تک کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اوزم کہتا ہے اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، مگر میں ان سب چیزوں کو دیکھتا رہوں گا۔ اب اس کے بعد جو ہے اوزم اچانک وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر شروعات ہو جاتی ہے یونیورسز اور لائف کی۔ اور یہاں پہ جو ہے دی کریٹر آف زینو ساما دی اوریجن آف زینو پارٹ 1 جو ہے یہاں پہ اینڈ کرنے والے ہیں۔ تو پھر بتائیں کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ پارٹ؟ یہ جو ہے سٹوری تھوڑی شارٹس ہونے والی ہیں، زیادہ لمبی نہیں ہوگی، اوکے۔ ایک لمبی سیریز پہلے ہی جو ہے چینل پہ چل رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑی شارٹ کرتے کرتے جو ہے کافی زیادہ 2-3 بنائیں اور پھر فردر سیریز پہ جو ہے موو آن ہوں۔ تو ذرا مجھے کمنٹ کے اندر سب لوگ بتاؤ آپ کو کیسا لگا، اور پھر کچھ ہنٹس دیے ہیں میں نے ڈفرینٹ چیزوں کے، ٹھیک ہے؟ ذرا بتاؤ آپ نے جو ہے کون سی چیزیں ان میں نوٹس کی ہیں جو کہ فردر جو ہے آپ کو لگتا ہے سٹوری کے اندر ایڈ ہو سکتی ہیں۔ تو پھر سٹوری کو یہاں پہ اینڈ کرنے والے ہیں اور ویڈیو کو بھی۔ تو پھر اگر آپ کی ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ایک کمال کی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ تو پھر خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ سو گڈ بائی ٹو آل آف مائی زی وارئرز۔